ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے نہیں کھول دیا اور تم پہ سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہی تھی، اور تمہارے ذکر کا آواز بلند کیا؟ بے شک تنگی کے بعد فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے بعد فراخی بھی ہے۔ تو جب اپنے کام سے تم فارغ ہو جاؤ تو اللہ ہی کی طرف راغب ہو جاؤ۔ سچ فرمائے اللہ۔ محترم حضرات، یہ سورہ الشرح ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آغاز کام ہوا تھا اور وہی رک گئی تھی، تو اس سے پہلے والضحیٰ اتری، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ اللہ نے کتنے کرم اور احسانات آپ پہ کیے ہیں، اور بعد کا زمانہ آپ کے لیے پہلے والے سے بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور اس کے بعد اب یہ دوسری صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے تمہیں شرح صدر عطا فرمایا ہے۔ تو الم نشرح لک صدرک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے نہیں کھول دیا۔ تو دوسری جگہ بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ بہت رحم فرمانا چاہتا ہے، بہتر اس کی زندگی کرنا چاہتا ہے، تو اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ جب میں دعوت پیش کر رہا ہوں اور پیش کروں گا فرعون کے سامنے، تو میرا سینہ جو ہے تنگ ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی سینہ کھولنے کی بات کہی ہے، الم نشرح۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو صحیح پکچر سامنے نظر آتی، پورا اس کو یقین ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ ورنہ کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ رہتا ہے۔ ابھی ایک صاحب ٹرین میں ملے مجھے، اور ڈاکٹر جیسوال تھا، وہ 472 لوگوں کو پنڈھر پور لے کے جا کے واپس جا رہے تھے، لیکن مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا، تو مجھ سے پوچھا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ خود اس کے اندر لگے بھی ہیں ادھیاتم میں، لیکن ان کو یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے۔ پھر میں نے اسلام کی باتیں بتائیں تو کہا کہ نہیں، مجھے قرآن پڑھنا ہے، دیجیے۔ آن لائن دے بھی دیا میں نے، جب ان کو مراٹھی کچھ لٹریچر، کہا ہمارے آشرم میں آپ آئیے۔ ایسے کئی نوجوانوں سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ صاحب آج کل کیا ہوتا ہے، ہم بہت سوچتے ہیں ساری چیزوں کے بارے میں، کام تو کرتے ہیں، کھاتے پی رہے ہیں، اچھی نوکری بھی ہے، بزنس ہے، لیکن جب شام میں غور کرتے ہیں تو کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ تو مطلب کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں، بولے پھر ٹھنڈے پانی سے نہانا پڑتا ہے، سو جاتے ہیں، اس کا مسئلے کا حل ہی نہیں۔ یہاں جو سب سے بڑی دولت ہے کہ آدمی کو واضح ہو جائے اس کی زندگی کیا، یہاں سے لے کے آخرت تک پوری مکمل زندگی جو ہے نا کلیئر ہو جائے، اور کوئی بھی کام کرنے میں، جیسے اب ہم تجارت کے معاملے میں کر رہے ہیں، یہ تو شرع صدر ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں بالکل یقیناً وہ بہتر ہے، سب سے بہتر ہے، اور ہم ہی جو ہے نا ساری دنیا کو راہ بھی بتا سکتے، کیونکہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں، واحد راستہ ہے۔ تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی گئی کہ تمہارا سینہ کھل گیا ہے، تمہارے سامنے ایک ایسی جیون ویوستھا ہے، ایسا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، وہی پوری دنیا کے اندر رحمت لا سکتا ہے، وہی دنیا کے سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے، اور آپ کو یقین بھی ہے، اس لیے آپ اتنا ببانگ دہل، اتنے ڈیرنگ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم بھی اب دیکھیے 140 کروڑ لوگوں میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، اس میں مسلمان لیکن پورا یقین ہے کہ یہاں آج نہیں تو کل اللہ کی حکومت قائم ہوگی، وہ دین چلے گا، اسی طریقے انسان فلاح پائیں گے، اور اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ تو ایسے ماحول میں جب کہ بہت دب رہے ہیں لوگ، یہ شرع صدر ہو جانا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا سب سے بڑا تو انعام یہ ہے کہ کسی اور کے پاس اتنا شرع صدر نہیں ہے جو آپ کو جو ہے حاصل ہوا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تم پہ سے وہ بھاری بوجھ اتار ڈالا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ تو کون سا بوجھ ہے؟ تو یہی بوجھ ہے۔ آج دیکھیے نا، باہر فائننس والے بھی بیٹھتے ہیں، کیسا نکلیں گے، جی ڈی پی کیسی بڑھے گی، اور وہ غریبی کیسے دور ہوگی، مہنگائی کیسے دور ہوگی، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ فیسلٹیز کیا کریں، میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہو جائیں، چھوٹی سے لے کے بڑی تک، تعلیم کا کیا صحیح طریقہ کار ہونا چاہیے، تعلیم کسے کہتے ہیں، نالج کیا ہے اور علم کیا ہے، اس میں خوب جو ہے گفتگو ہو رہی ہے، لوگ کنفیوژن کا شکار۔ اور یہاں صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہر مسئلے کا حل آپ کو بتا دیا۔
कोई चीज़ ऐसी नहीं है वजू से लेके इंटरनेशनल मामला तक आज हमारे पास कि हम नहीं करें। अब देखिए हम यहाँ से लेके अब थोड़े दिनों में हमने काम किया ये बिजनेस का, इंटरनेशनल बात कर रहे हैं हम अब कि कितने जल्दी कितने, कोई सोच सकता है कि मुझे बताए कोई दूसरा ग्रोह हो और वो ऐसा शुरू कर दे तो वो क्या इतना इंटरनेशनल लेवल तक सोच सकता है, सारी इंसानियत के बारे में सोच सकता है। तो ये इस्लाम का इनाम है, इसके बगैर कोई चीज़ तकमील तक पहुँच ही नहीं सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में भी ये बात बताई कि ये जो सारा बोझ है तुम पे कि ये गरीबी कैसा दूर होगी, इंसान कैसा फला पाएगा दुनिया में और आखिरत में, तो ये सारी चीज़ें हमने वाज़ेह करके आपके सामने जो है इबादत की शक्ल में। अब इस्लाम का एक रूहानी निज़ाम है, इस्लाम का एक माशी निज़ाम है, इस्लाम का एक माशरती निज़ाम है, इस्लाम का एक सियासी निज़ाम है। तो ये सारे निज़ाम है जो वाज़ेह करके आपके सामने जो है रख दिए गए हैं, जिसमें ये नहीं है कि ऐसा होगा, अब जैसे डेमोक्रेसी होगी कि नहीं होगी, क्या ये लाना चाहिए। असल है इंसान अगर उसका जहन साफ हो और वो स्ट्रेटजीज ऐसे इख्तियार करे तो दुनिया में भी बेहतरीन सुकून और इत्मीनान वो ला सकता है। वरफ़ाना लका दिक्रक, और तुम्हारे नाम का आवाज़ बुलंद किया हमने। अब देखिए उस वक्त तो कोई सोच ही नहीं सकता था, अभी भी गौर कीजिए 1500 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थोड़े से लोग हैं 30-40, और ये कहा जा रहा है पूरी दुनिया में आपका गलगला हो, पूरी दुनिया तक, तो कोई भी नहीं समझ सकता था उस वक्त। ये हक़ानियत की दलील भी है कुरान मजीद की कि आज पूरी दुनिया के अंदर अजान हो रही है, एक के बाद एक अजान हो रही है, कहीं दुरूद हो रहा है, कहीं सलाम हो रहा है। आज 25% लोग मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज भी मान रहे हैं। पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट लोग, अमीर लोग, खरबपति लोग ईमान लाने पर मजबूर हैं क्योंकि रास्ता यही सही, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है नाम बढ़ रहा है। खुद हम अपने मुतालिक देखें, भारत के अंदर हम 20 करोड़ हैं जैसे मैंने बताया वो, अब हम इस्लाम की तबलीग करना चाहते, टीवी पे कोई एक प्रोग्राम रखना चाहते तो बड़ा मुश्किल होता। लेकिन जो लोग हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, पूरी टीवी पे सुबह से लेके शाम तक इस्लाम पे गुफ्तगू है, इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। कोई भी चैनल उठाइए, सोशल मीडिया उठाइए कि कोई भी उठाइए, होना तो गुफ्तगू क्या था उस पर कि भाई वेद क्या है, वेद कैसा होगा हिंदू राष्ट्र बनाने, गीता क्या रोल अदा करेगी, है ना। मैंने तो कहीं नहीं सुना इतनी, इसमें सारी गुफ्तगू हो रही, न रामायण है, न महाभारत है, न गीता है, खाली इस्लाम, इस्लाम और मुसलमान, इस्लाम और मुसलमान। तो उतना आवाज बुलंद हो रहा है ना, उतने लोगों तक। मैंने कई यूट्यूबर को देखा, उन्होंने सबने इस्लाम कबूल कर लिया। अच्छा ये लोग क्या कर रहे हैं, टीवी पे आजकल प्रोग्राम ले रहे हैं, कैसा है वो एक्स मुस्लिम को बुला के, फौरन मौलाना लोग भी अब होशियार हो गए, उसकी वो डाल रहे हैं पूरा और बता रहे हैं देखो कितनी झूठ बात कर रहा है, देखो ये कुरान की आयतें और ये कितना, वो देख के लोग मुतासिर हैं। एक तो बम्बई के साहब हैं, उन्होंने कहा इतनी इस्लाम की तबलीग पहले कभी नहीं हुई होगी जितनी 2014 के बाद, और मुसलमान बहुत अच्छे हो गए। अब आप खुद गौर कीजिए, मुझसे पूछते हैं गैर मुस्लिम, ये मोदी आने से, मैंने कहा साहब बहुत बड़ा काम हो, हम बचपन से मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद पैदा करना चाहते थे, लेकिन मोदी साहब आने के बाद बहुत तेजी के साथ हो गए, अब बहुत कम इख्तिलाफ आते हैं मुसलमानों के अंदर। अच्छा डेवलपमेंट भी है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्या रुकावट क्या है इसके अंदर, ज्यादा अच्छे हो गए, ज्यादा सोच रहे हैं कि बात कैसी करना चाहिए, है ना, उनके अंदर आ गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कर दिया, हमारे जिक्र को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उनकी तुफैल में हमारा भी है कि नाम बुलंद हो रहा है, सब मुसलमानों का चर्चा, इस्लाम का चर्चा बढ़ते ही जा रहा है, और दूसरे जो काम करना चाह रहे हैं, स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, उसका कहीं जो है जिक्र नहीं। फ़इन्न मअल उसरि युसरन इन्न मअल उसरि युसरा, बेशक तंगी के साथ फराखी है। मौलाना ने बहुत अच्छा तर्जुमा किया, हालांकि बात बहुत सही है, माँ है, साथ है, कुरान ने खुद कहा। तो मौलाना ने कहा साथ साथ कैसे होता है, मतलब बाद ही है वो, तंगी के बाद जो है ना फराखी, लेकिन लगी भी है, बिल्कुल चिपकी भी है। ये ज़माना ख़त्म होती है, आप जो है आसानी में आ जाते, थोड़ी सी तंगी आपको महसूस होती है तो कोई भी काम आप करने जाए ना नया, तो उसके अंदर तंगी महसूस ही होती है। कहीं सफ़र करना है, कहीं नीम मुकाम पे जाना है। अब दिल्ली को हम पहली बार आ रहे थे तो अलग अलग ख्याल आते, बल्कि लातूर से बम्बई जाते ना तो बम्बई की एक अलग है, वो पॉकेट मार रहते ऐसे रहते, तो लोग बहुत डरते डरते बम्बई में जाते। लेकिन 4-5 बार बम्बई गए तो मालूम होता है ऐसी बम्बई नहीं रहती, है ना, आसान हो जाता है उसके लिए। तो मुसीबतें भी जब आती हैं या मसाइल आते हैं तो अल्लाह इंसान के अंदर फितरत है, खलीफा है, तो उसको कैसे हल करना ये भी उसके सामने मसले का जो है हल आ जाता है। तो अल्लाह ने कहा कि तंगी होती है, फिर अल्लाह तबारक तआला उसके बाद आसानी पैदा करता है। 2 मरतबा फरमाया फ़इदा फ़रग़्ता फ़ंसब, फिर तुम जो अपने मनसब के काम से फारिग हो जाओ। तो मनसब का काम सब ये है,
ہے نا. بزنس کرنا بھی منصب کا کام ہے, اس کے بغیر کیسے ہوگا. تعلیم حاصل کرنا بھی منصب کا کام ہے. خاندان بسانا, لوگوں کے ساتھ رہنا. تو جیسے ہی ہوگی کہا کہ رات میں خدا سے جڑ جاؤ, یہ کام نہیں ہو سکتا. قرآن نے بھی بار بار بتایا جو میرے ذکر سے دور رہتا ہے ان لہو معیشتاً زنکا, ہم اس کی روزی کو تنگ کرتے ہیں. بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ صاحب انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے جو ہے نا اونٹ اور گائے اور بکری کی چربی ان پہ حرام کر دی, ناخن والے جانور ان پہ حرام کر دیے. تو یہاں بھی ایسا ہوتا ہے, ساری چیز رہتی لیکن ہم کو ملتا نہیں, ہے نا, ملتا نہیں وہ. لیکن اگر آدمی شکر ادا کرے, خدا سے جڑ کے رہے تو فراوانی فراوانی. قرآن تو یہی بتاتا ہے کہ مسلمان کے پاس بہت عزت رہنا چاہیے, مال و دولت رہنا چاہیے. اور کوئی بھی جو ہے نا راجا کا دین قبول کرتا ہے, بھکاری کا دین کوئی قبول نہیں کرتا, ہے نا. بہت غربت میں جا کے بتا رہے نہیں ہمارے ساتھ بہت اچھا دین ہے, تو کون مانے گا آپ کے طریقے. انٹرویو کس کا لیتے ہیں, اس کا لیتے ہیں جو کامیاب ہو گئے. ہم بولتے ہیں نا سکسیسفل, ہے نا, سکسیس سٹوریز چاہیے ہمارا. ناکام ہو گئے وہ نہیں سناتے. حالانکہ اب ریٹ کیا ہے ناکام ہونے کا اسٹارٹ اپ کا, 70% لوگ جو ہے ناکام ہوتے, لیکن لوگ وہ 30% کو سننا چاہتے کہ وہ کیسے کامیاب ہو گئے. تو دنیا وہ چاہتی ہے کہ آپ اچھے رہیں گے, آپ بہترین زندگی جی رہے ہیں, آپ کی زندگی میں خوشی ہے, آپ کے میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہیں, آپ کے گھر میں خوشی ہے. تو خود محسوس کرتے ہیں برادران نے بتایا کہ مسلمانوں کے پاس خوشی بہت زیادہ ہے, اچھا ہے, وہ کتنا اچھا کوآپریٹ کرتے ہیں. اور ذہن میں کوئی بندش نہیں ہے نا صاحب مہان ہونے کی کہ ہم بھارت میں پیدا ہوں گے تو ہی مہان ہے, کوئی دوسری جگہ ہو گیا. تو زمین پہ کہیں پیدا ہو جانے سے آدمی تھوڑی مہان بنتا ہے. وہ تو انسانوں کی اس نے کتنی خدمت کی ہے اور کتنے اچھے فائدے پہنچائے ہیں, اس پہ سے انسان کی قدر و قیمت جو ہے رہتی ہے. مگر یہاں بتایا گیا کہ جب تم یہ منصب سے ہو جاؤ تو خدا سے لو لگاؤ. انرجی ہے, جیسا ہم اپنا موبائل چارج کرتے ہیں, ختم ہو گیا لگانا. ایسے خدا رات میں اگر آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے, قرآن پہ غور فکر کریں گے, ذکر سے آپ کی زبان تر رہے گی, تب یہ سب ہونے والا ہے. ورنہ مسلمان بھی کیا ہو رہا ہے, جو مسلمان بزنس کے لیے میں نے دیکھا اب گیا, بالکل وہ غیر مسلموں کی کاپی کر رہے ہیں. سود سے پیسہ لے رہے ہیں, غلط کام ہے, نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, شراب ہے, پھر سب ان کے جیسے ہیں. اس پہ مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے پہلا خطبہ یہی لکھا کہ بھئی جنت میں جانے کا کیا رہے گا. یہ دیکھیں گے کہ اس کا نام رام کرشن ہے تو دوزخ میں, ہے نا, اس کا نام محمد رفیع ہے تو جنت, یہ گوشت کھاتا ہے تو جنت میں, یہ ویجیٹیرین ہے, یہ دھوتی پہنتا ہے, یہ شیروانی پہنتا ہے. اس بنیاد پہ تو فیصلے ہونے والے نہیں. جبکہ ہمارا پورا کیریکٹر مسلمانوں کا دیکھیے, جتنے بڑے ہیں بزنس والے, انہوں نے ایک مرتبہ قرآن تک نہیں پڑھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھی. اب جا کر ہم نے بتایا تو ان کا حال بھی ویسی ہے جو برادران وطن کا ہے. تو ہمارا کام یہی ہے کہ اگر ان کو ٹھہرنا ہے, اس کے اندر جو استقلال لانا ہے, یہ کامیابی کو ٹھہرائے رکھنا ہے, نعمتوں پہ ہمیشہ رہنا ہے, تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا, اللہ کو یاد کرنا, اللہ کے احکام کو جاننا, اس کے مطابق زندگی گزارنا. اس سے کیا ہوتا ہے, انسان جو ہے نا بہت کامیاب ہوتا ہے. ان شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ آپ کو دیں گے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, تو تم اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ, ذکر کرو. کیونکہ دیکھیے بہت سے لوگ, جیسے میں نے کہا نا, ناکام بھی ہوتے ہیں, کیا کریں, لیکن جب آپ کامیاب ہوں گے شکر گزاری کریں گے, ناکام ہوں گے اللہ کی طرف لوٹیں گے کہ اللہ مجھے اب تو کامیابی عطا فرما. اور خدا کا ذکر ہی اصل میں کیا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, قلوب کو جو سکون ملتا ہے نا وہ خدا کے ذکر سے ملتا ہے. آپ تھوڑی دیر پریشان ہو جائیں, آپ دیکھیے تھوڑا سا قرآن پڑھیے, سکون آ جائے گا, اللہ کا نام لیجئے, سکون آ جائے گا. تو ایسے مشکل کام میں جب ساری دنیا کو ہم کو رہنمائی کرنا ہے اور دین کو پیش کرنا ہے کہ یہ قائم ہو جائے, ایسے وقت ہم کو جو ہے قلبی سکون بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس صورت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تمام مسلمانوں کو بھی لے سکتے ہیں, اور ہم نے جو ہے نا تم پہ سے بھاری بوجھ اتار دیا ہے, تو اب تم جو ہے تنگی کے بعد فراخی ہے, تو اس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ مستقل کوشش کیجئے اور خدا سے لو لگائیے. اللہ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ.